راضی رہتے ہیں. اب جب بندہ اس حال میں زندگی گزارتا ہے نا، کٹ جائے، بک جائے، ختم ہو جائے، سب لٹ جائے، اور پھر بھی وہ کہے الحمدللہ، تو جب وہ اس منزل پر پہنچتا ہے تو پھر اسے نفس مردیہ عطا کر دیا جاتا ہے. کہ راضیہ تو وہ تھا کہ ہر حال میں وہ کہہ رہا تھا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، لٹ گیا کہہ رہا تھا اللہ تجھ سے راضی ہوں، کٹ گیا کہہ رہا تھا اللہ تجھ سے راضی ہوں، بھوکا سویا کہا اللہ تجھ سے راضی ہوں، سوکھی کھائی کا اللہ تجھ سے راضی ہوں، سب کچھ لٹا کر بھی کہنے لگا اللہ تجھ سے راضی ہوں، کچھ نہ بچا اور کہنے لگا اللہ تجھ سے راضی ہوں. ارے جب اس حال میں وہ قائم رہتا ہے تو پھر اسے مردیہ کی منزل ملتی ہے. رب فرماتا ہے ارے پہلے ہر حال میں تو راضی تھا میرے بندے، اب تو اس درجے پر آ گیا ہے، تجھے یہ رتبہ دے دیا ہے، اب تو مردیہ کی منزل پر ہے، اب جو تو کر میں تیرے ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں. پھر اس منزل پر پہنچتا ہے، پھر مردیہ کی منزل مل جاتی ہے اسے، پھر اسے مقام مردیہ نصیب ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس سے راضی، پھر وہ کہے نہ کہے رب فرماتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں. اللہ کیا فرماتا میں تجھ سے راضی ہوں. تو یہ مقام رضا جو ہے نا، مقام رضا یہ ہے صبر والا مقام، جہاں صبر ہی صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، صبر ہی صبر کرنا، یہ مقام رضا ہے. اور اس مقام پر بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں، اور ان امتحانوں میں ہر کوئی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا. ان امتحانوں میں ہر کوئی، یہ بڑا مشکل مقام ہے، بڑا مشکل. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مقام رضا پر ہے نا، مقام رضا پر، ہائے 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 قربان جاؤں. اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا مجھے دیکھنا ہے؟ جی اللہ. فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی. انہوں نے کہا یا اللہ میں تو دیکھوں گا. لاڈلے تھے نا، ضد کرنے لگے. تو فرمایا انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ. کیا کہا؟ کہاں دیکھ؟ ہاں دیکھنا خدا کو تھا، دیکھ پہاڑ کو لیا. ہائے ہائے بڑا مشکل مقام ہوتا ہے بھائی، اس پہ بہت مشکل مقام ہوتا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ حضرت موسیٰ مقام رضا سے نیچے آ گئے معاذ اللہ، یہ نہیں کہوں گا، اور نہ ہی میرا یہ عقیدہ ہے. وہ نبی ہیں اور ہم ان کے قدموں کی خاک برابر نہیں. لیکن رب نے کہا موسیٰ کی مجھے دیکھنا ہے، نہیں دیکھ سکتے. یہ لاڈلے تھے، انہوں نے کہا یا اللہ میں تو دیکھوں گا. فرمایا اچھا انظر الجبل، پہاڑ کو دیکھ. انہوں نے دیکھ لیا. دیکھنا خدا کو تھا، دیکھ پہاڑ کو لیا. معراج کی رات سرکار عرش سے اوپر ہوئے، جانے لگے. اللہ نے فرمایا محبوب ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھ، ما فی یختصم فی الملائکہ، یہ ملائکہ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے کہا یا اللہ میں ملائکہ کا جھگڑا دیکھنے نہیں، میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں. مقام رضا جو ہے نا، یہ بڑا اونچا مقام ہے دوستو، بڑا اونچا، بڑا. اور اس پہ قائم رہنا بھی ہر کسی کا کام نہیں. یہ ہے مقام رضا. صبر ہی صبر، اور کچھ ہو. اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ لٹ رہا ہو، سب کچھ ختم ہو رہا ہو، اور اس حال میں بھی اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بتاؤ تو وہ کہیں الحمدللہ الحمدللہ. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام آری چل کر درخت کے اندر چھپے، نبی ہیں، قوم امتحان، قوم ظلم پر اتر آئی. آرا چل کر آپ کے قریب پہنچ گیا، چلتے چلتے ہے. وہ لمبی تفصیل ہے، لمبا واقعہ، میں پورے واقعے میں ابھی نہیں جا رہا ہے. بس وہ قوم جب آرا چلتے ہوئے قریب پہنچ گیا، اس وقت بھی انہوں نے کہا الحمدللہ. یہ ہوتا مقام رضا، یہ ہوتا مقام. یہاں تو 2 دن بیماری نہ جائے تو آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. 2 دن نوکری نہ ملے تو آپ سوچیں کہ ہم کون سے نفس پر ہیں. کیا ہوتا؟ ایک جنازہ اٹھ جائے تو پھر الامان الحفیظ، اللہ محفوظ رکھے عورتوں کی. پھر آوازیں سنیں آپ کی، وہ کہتی کیا ہیں، الفاظ سنیں پھر آپ ان کی، کیسے کیسے کفریہ جملے تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نکل جاتے ہیں. کیوں؟ رضا والا مقام نہیں ہے نا، رضا والا مقام نہیں ہے، بڑا مشکل مقام ہوتا ہے. حضرات جی وقار، اب آئیے اتنی تفصیل سننے کے بعد سلام ہے پھر حسین کو. اتنا کچھ سننے کے بعد آئیے
میں بتاؤں کہ مقام رضا کسے کہتے ہیں؟ سلام ہے امام علی مقام کو، صبر کی حد کر دی امام علی نے۔ مقام رضا پر امام علی مقام اتنے ثابت قدم رہے، اتنے ثابت قدم رہے، اب قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی، اتنے ثابت قدم۔ کیونکہ قرآن نے کہا دو چیزوں سے مدد طلب کرو، صبر سے، صلات سے، اور قرآن نے صبر سے امام علی مقام نے صبر سے مدد طلب کر کے بتا دیا کہ میں قرآن کی عملی تفسیر کر رہا ہوں۔ ایک تو ہوتا نا کہ بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اور پھر کہ یار کیا کروں، کچھ کر تو سکتے نہیں، تو بولا بس صبر ہی کرو، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے سب کچھ کر سکتا ہو پھر کچھ نہ کرے، سب کچھ کر سکتا ہو پھر کچھ نہ کرے، اسے مقام صبر کہتے ہیں، اسے مقام رضا کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا کر سکتے تھے، یعنی سب کچھ کر سکتے تھے۔ ارے اس شخص کی عظمت کا عالم سنیے آپ کیا ہو، سرکار سجدے میں ہے، حسین دوڑتے دوڑتے حضور کی پشت انور پر آ گئے ہیں۔ حضور بھائی صدر سے آپ ملاقات کے لیے جائیں، صدر پاکستان سے آپ ملاقات کرنے جائیں، آپ کو صدر صاحب سے ملاقات کرنی ہو، آپ دروازے پر پہنچیں، دستک دیں، غلام کو کہیں اندر جاؤ، صاحب کو بتاؤ میں آیا ہوں، صدر صاحب کو بتاؤ میں آیا ہوں، ہے؟ اور غلام خادم چوکیدار گیٹ پہ گئے، بولا میٹنگ ہے، بولا جاؤ بتاؤ تو صحیح، یہیں سے بولتے میٹنگ ہے۔ وہ اندر گیا، اس نے کہا صاحب حافظ محمود صاحب التماس صابر صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے جو نام سنا صدر صاحب نے، بولا اٹھ کے ایک دم بھاگے باہر کی طرف، صدر صاحب آئے، ان کو ویلکم کیا، خود ہاتھ پکڑا اندر لے گئے۔ تو مجھے بتائیے اب ان احباب کی ٹور کا عالم کیا ہوگا، ہے؟ پھر کوئی کہے میاں یہ برابر والا پلاٹ تمہیں نہیں دوں گا، تو کہیں گے جانتے ہو صدر صاحب ملنے آتے ہیں، خود اٹھ کر سیٹ سے میٹنگ چھوڑ۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اپنے بندوں پر اس لیے دے رہا ہوں آپ ناراض نہ ہو جائیں، مجھے پتا ہے یہ دونوں اپنے ناراض نہیں ہوں، اس لیے ان پہ مثال دے رہا ہوں، ہے؟ پھر ٹور کیا ہوگی جانتے ہو حضرات جی وقار؟ اب یہ تو ہے ایک ملک کے صدر کی بات، ارے حضور سجدے میں ہیں، امام علی مقام آ کر پشتے حضور پر سوار ہو گئے، اللہ فرماتا جبرائیل جلدی سے جاؤ، جبرائیل جلدی سے جاؤ، میرے محبوب سے کہو سجدہ لمبا کر دیں۔ بھائی میرپور خاص والوں، نماز تو آپ لوگ بھی پڑھتے ہوگے یقیناً، بڑا سوچ کے بول رہے ہو بھائی، جو پڑھتے ہیں وہ تو بولیں بھائی، نماز تو پڑھتے ہوگے نا، سارے پڑھتے ہیں نا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ہاں اب پتا چلا نا سچ کا، جو نہیں پڑھتے وہ بھی نیت کریں، آج کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آواز دھیمی ہے، نیت میں تھوڑی تھوڑی کھوٹ ہے، گج کے پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی نماز پڑھتے ہوں گے، کبھی گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، بچہ دوڑتے دوڑتے آپ کی پشت پر آ جائے، بچہ دوڑتے دوڑتے پشت پر آ جائے، تو گھر والے یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی ارے سجدہ لمبا کر دیجیے گا، سر نہ اٹھائیے گا بچہ گر جائے گا، یہ نہیں کہیں گے، کبھی نہیں کہیں گے سر نہ اٹھائیے گا بچہ گر جائے گا، نہیں، بلکہ آپ سجدے میں ہو، بچہ پشت پر سوار ہو جائے، گھر والے دیکھیں گے تو بھاگ کے کہیں گے ارے بچے کو ہٹاؤ جلدی سے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے کو جلدی سے ہٹایا جائے گا، سجدہ لمبا نہیں کرایا جائے گا، ہے؟ اب ذرا غور کیجئے، رب کہتا جبرائیل جاؤ محبوب سے کہو سجدہ لمبا کر دیں، میں پوچھتا ہوں رب یہ کیوں نہیں کہتا جلدی سے جاؤ حسین کو نیچے اتار دو، جلدی سے جاؤ حسین کو نیچے اتار دو؟ ارے جبرائیل آ تو رہے تھے، جب آ رہے تھے تو حسین کو نیچے اتار دیتے، حسین کو نہیں اترنے دیا، محبوب سے کہا محبوب سجدہ لمبا کر دو، محبوب سجدہ لمبا کر دو، حسین کو نہیں اتارنا۔ ہائے 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 ہائے، کیوں؟ بتانا چاہتا ہے میرا رب حسین تیرا رب تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ سجدے کیے خدا کے لیے جاتے ہیں، سجدہ کیا رب کے لیے جاتا ہے، لیکن آج نبی کے سجدے کو رب طویل تیرے لیے کروا رہا ہے، آج نبی کے سجدے کو طویل کروا دیا حسین کے لیے، ہے تو سجدہ رب کے لیے، رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، لیکن اسے طویل کروا دیا حسین کے لیے۔ حضرت جی وقار میں پوچھتا ہوں جس حسین کے لیے رب سجدے طویل کروا دے، اگر وہ حسین اپنے ہاتھ اٹھا دیتا، اگر وہ حسین اپنے ہاتھ اٹھا دیتا، سوچئے نا،
صدر پاکستان کسی کو گیٹ پر ملنے کے لیے خود آئے استقبال کرے تو وہ اگر صدر پاکستان کو فون کر کے کہے صاحب یہ مسئلہ ہے، تو جس کی وہ اتنی عزت کر رہا ہو کہ میٹنگ چھوڑ کر گیٹ پر ملنے آ جائے، جب وہ فون کرے گا تو کیا اس کی فون کی سنوائی نہیں ہوگی؟ ارے بلا، میں کتنی بڑی بات کو کتنی بڑی بات کرتے ہوئے کتنی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، یہ تو صرف آپ کے ذہنوں کی وسعت تک تھا، ورنہ اس ذات کے لیے تو لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں ہے، میرے پاس لفظ نہیں، میرے پاس کوئی ذات نہیں جس کی مثال دے کر میں ذات باری تعالیٰ کی ذات کو سمجھاؤں یا ذات باری تعالیٰ کی بات کو سمجھاؤں۔ ارے کوئی مثال ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے ذہنوں اور میرے ذہنوں کی وسعت کے لیے تھا کہ اگر کوئی کسی کا استقبال یوں کرے کہ خود چل کر آئے، پھر جب اس سودے والے کو فون کیا جائے گا تو فوراً اس پر عمل درآمد کرے گا۔ ارے کہاں یہ دنیا کی مثال ہے، کہاں میرے رب کی عظمتیں، میرے اللہ کی اتنی بلند و بالا شان۔ اب سوچئے جو رب حسین کے لیے سجدے طویل کروا دے، اگر اس حسین کے ہاتھ اٹھ جاتے، خدا کی عزت کی قسم ابھی حسین کے ہاتھ نیچے نہ آتے، ابھی امام کے ہاتھ نیچے نہ آتے، ارے ہاتھ اٹھتے، آسمان سے بجلیاں گر پڑتی، ہوا میں تلواریں چل جاتی، ارے فضا میں کرنٹ آ جاتا، یزیدیوں کی لاشوں کے انبار لگ جاتے، مگر سب کچھ کر سکنے کے باوجود حسین نے کچھ نہ کر کے بتا دیا، ارے نبی کا نواسا مقام رضا پر ہے، جس حال میں رب راضی اس حال میں حسین راضی ہے۔ جس حال میں رب راضی ہے اس حال میں حسین راضی ہے، یہ مقام رضا ہے۔ یہ کیا ہے مقام؟ سارے تو بولے ہی نہیں، یہ کیا ہے مقام؟ اس مقام پر سب کچھ کر سکتے ہیں پھر کچھ نہیں کر رہے۔ میں پوچھتا ہوں جن کے لیے سجدے طویل ہو جائیں اور رہ کیا گیا ہے، جن کے لیے سجدہ طویل ہو جائے اور رہ کیا، اتنی بڑی عظمت جس کی ہو ہے، حسین کے کندھوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں پر حسین سواری کر رہے ہیں، سرکار سواری بنے ہیں۔ ہائے ہائے، کسی صحابی نے دیکھ کر کہا واہ کتنی حسین سواری ہے، تو تعریف کس کی ہوئی؟ حضور کی۔ تعریف کس کی ہوئی؟ میں کہا کتنی حسین سواری ہے، میرپور خاص والوں تعریف حضور کی ہوئی۔ جب اس نے کہا کتنی حسین سواری ہے، اپنی تعریف ہو رہی تھی تو بات ختم ہو جانی چاہیے کہ وہ حضور کی تعریف کر رہا ہے، لیکن سرکار نے اس تعریف کا رخ اپنی طرف سے موڑ کر کہا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا حسین ہے، یہ بھی تو دیکھو۔ یعنی حضور نے اشارہ کیا کہ یہ سواری سب کے لیے نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ مقام ہے تو صرف حسین کا، یہ مقام ہے تو صرف ہائے ہائے ہائے، یہ مقام ہے تو صرف حسین کا، کہ ہر کوئی تو ان کندھوں پر نہیں آ سکتا نا۔ تعریف کا رخ ہی موڑ دیا سرکار نے حسین کی طرف، جس کی عظمتوں کا یہ عالم ہو۔ بولو اگر وہ ہاتھ اٹھا دے، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے، میں کہتا ہوں ایک اشارہ کر دیتے خالی، بس خالی ایک اشارہ کر دیتے، یزیدیوں کی لاشوں کے انبار لگ جاتے، کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن مقام رضا کا پتہ نہ چلتا پھر ہے۔ حسین نے ثابت کیا کہ میں مقام رضا پر۔ دیکھو بچہ ہوتا نا، بچہ، آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑا آگے آ جائیں گے، تھوڑا تھوڑا پیچھے کئی بھائی کھڑے ہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، کیمرہ ہلے نہیں، آپ ہل جائیے بس۔ بہت شکریہ، وہ بھائی جو کھڑے ہیں انہیں بیٹھنے کا موقع مل جائے گا۔ تھوڑا مائک کی آواز بڑھا دو، پیچھے آواز نہیں جا رہی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ جلدی کرو، میرے وقت میں 10 منٹ رہ گئے بھیا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا بتائیں؟ ہاں نہیں، تھوڑا آگے بڑھ گیا تھا، اور کو بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا
بچے کی نہیں، وہ تو بہت پہلے دے دی تھی میرے خیال میں. حضرات جی وقار، چلو دوبارہ شروع کرتے ہیں. ہاں، مقام رضا کی بات تو شروع سے ہو رہی ہے، دوبارہ تقریر شروع تو نہیں ہو سکتی نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام عالی مقام کر سب کچھ سکتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر رہے. قائم ہے مقام رضا پر، بس جس حال میں اللہ راضی اس حال میں امام راضی. حضرت جی وقار، مولا جس حال میں تو راضی ہے حسین اس حال میں راضی ہے. اب امام علی مقام کا صبر دیکھیے. دیکھیں، کر سب کچھ سکتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں رہے. حضور کی امت کا ایک ولی حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مقام رضا پر قائم رہنا نا آپ سب بڑا مشکل ہے، بہت مشکل. بڑے امتحانات ہوتے ہیں، بڑے امتحان. شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ ولی اور مقام رضا پر تھے، مستجاب الدعوات تھے، یعنی کن کی کیفیت، جو کہہ دیں وہ ہو جائے، جو کہہ دیں وہ زبان سے بات نکلے اور بس پوری ہو جائے. یہ مقام تھا. میرپور خاص والوں، گوالیار کے بادشاہ کو اس کے سپاہیوں نے کہا یہ بابا جی کے بہت مرید ہو گئے انڈیا میں. کہا بابا جی کے بہت مرید ہو گئے، ایسا نہ ہو یہ کسی دن تمہاری حکومت کا تختہ ہی نہ پلٹ دیں. اتنے مرید ہو گئے ان کے، یہ مسلمان ہیں اور تم ہندو ہو، ایسا نہ ہو کہ تختہ پلٹ دیں. ان کو اپنی حکومت سے باہر نکال دو، اپنی حدود سے باہر نکال دو. بادشاہ کو جب یہ پتا چلا تو یہ کرسی چیز ہی ایسی ہے، جب پتا چلے کرسی جا رہی ہے تو بندہ سب کچھ جانے دیتا ہے، کرسی نہیں جانے دیتا. سب کچھ جانے دیتا ہے، کرسی نہیں جانے دیتا. انہوں نے کیا کیا، بادشاہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا جاؤ بابا جی کو کہو کہ بس یہ گوالیار کی حدود چھوڑ دیں، اس سے باہر چلے جائیں. سپاہی آئے، انہوں نے کہا بابا جی بادشاہ کا حکم ہے، اٹھیں. یہ اپنا بوریا بستر اٹھائے اور گوالیار کی حدود سے باہر نکلنا. آپ مریدوں نے یہ سنا تو ان کے تو آنسو نکل گئے. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت ہاتھ اٹھا دیں، آپ حضرت دعا کر دیں. آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ دعا کر دیں گے اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. پتا تھا کہ حضرت مستجاب الدعوات، تو کہنے لگے نہیں، بس اللہ کے رضا پر راضی رہو، جو اللہ کہتا ہے اللہ کی مرضی اسی میں. مریدوں نے کہا حضرت آپ چلے جائیں گے ہمارا کیا بنے گا؟ بولا بس اللہ راضی ہے، جب اس نے کہہ دیا جاؤ بس اللہ کی رضا اسی میں. مریدوں نے کہا ہم بھی ساتھ جائیں گے. اب کافی مریدین ساتھ میں تیار ہو گئے. اتنے مرید تیار ہوئے، بادشاہ کو خبر ہوئی، اس نے کہا یہ تو اتنے مرید ہیں ساتھ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تم بھی ساتھ جاؤ. 500 سپاہی بادشاہ نے بھیجے، کہا انہیں گوالیار کی حدود سے باہر نکال کے آنا، ایسا نہ واپس پلٹ آئے. چل پڑے. میرپور خاص والوں، شام ہو گئی حدود کراس کرتے کرتے. جب حدود سے باہر نکلے گوالیار کی، حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی ان کے تمام مریدین گوالیار کی حدود سے جب باہر نکلے تو سپاہیوں کی نیت خراب ہو گئی. سپاہیوں کی نیت خراب ہو گئی. سپاہیوں نے کہا 500 سپاہی تھے بادشاہ کے، ان کی نیت خراب ہو گئی. انہوں نے کہا یار بادشاہ بابا سے ناراض بھی ہو گیا ہے اور بابا کو اپنی حدود سے بھی باہر نکال دیا ہے. ہم چھوڑنے کے لیے آئے، ہمیں بھی شام ہو گئی ہے، اب آ تو گئے تو اب کیوں نہ ان کو لوٹ بھی لیں. سپاہی ڈاکو بن گئے. سپاہی ڈاکو بن گئے. انہوں نے کہا کیوں نہ لوٹ لیں، اور اگر یہ احتجاج کریں گے بھی تو کس کے سامنے کریں گے؟ بادشاہ تو ناراض ہے. یہ بادشاہ کو کہیں گے تو بادشاہ تو ویسے ہی ان سے ناراض ہے، تو اپنی بات بن جائے گی، نوکری بھی نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا. اب انہوں نے کیا کیا، قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا. قافلے کو لوٹتے 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 جب قافلہ لٹ گیا، حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے سب کچھ، مگر بول کچھ نہیں رہے. مقام رضا ہے، مقام رضا ہے، بس چپ ہے. ٹھیک ہے بس جو ہو رہا ہے اللہ راضی. کرتے کرتے کیا ہوا، ایک ڈاکو سپاہی جو ڈاکو بن گیا تھا، اس نے کہا چلو اب سب سے تو لوٹ لیا، شاہ محمد غوث صاحب سے بھی کچھ لے لیا جائے. وہ آگے بڑھا، آپ کے گھوڑے پر آپ کے پیچھے آپ کی 9 سال کی نواسی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا ان سے بھی کچھ لیتے ہیں. جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نواسی کے کان میں سونے کی بالیاں ہیں.
اس ظالم سپاہی نے، اس ظالم ڈاکو نے کیا کیا؟ اندھیرا تھا، کون اتارے، کون وقت لگائے؟ اس ظالم نے جو بالیاں پکڑ کر کھینچی دونوں زور سے، تو 9 سالہ نواسی کے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی کی 9 سالہ نواسی کے کان چر گئے، خون کا فوارہ نکلا، بچی نے چیخ ماری زور سے۔ اب تک شاہ محمد غوث گوالیاری اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں مگر چپ ہے۔ اب جو بچی چیخی، نواسی ان کی، وہ بڑا پیار کرتے تھے، جو پلٹ کر پیچھے دیکھا تو نواسی چیخ رہی ہے اور خون نکل رہا ہے کانوں سے، اور اس ظالم نے دونوں کھینچ کر بالیاں کان چیر دیے۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری سے رہا نہ گیا، ہائے پھر رہا نہ گیا، تھے مقام رضا پر، اب تک رضا پر رہے۔ جب بچی کا، اپنی نواسی کا خون دیکھا تو رہا نہ گیا، ہاتھ میں چھڑی تھی، خون دیکھ کر جلال آیا، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ میر پور خاص والوں، شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے چھڑی ہوا میں اٹھائی اور ہوا میں اٹھا کر لہرائی، بس ہوا میں لہرانی تھی، 500 ڈاکوؤں کی گردنیں کٹ کر زمین پر آ گئی، 500 ڈاکوؤں کی گردنیں کٹ کر زمین پر آ گئی۔ کرامت تو صادر ہو گئی میر پور خاص والوں، کرامت تو صادر ہو گئی، لیکن مقام رضا سے نیچے آ گئے، مقام رضا سے نیچے آ گئے۔ کرامت تو صادر ہو گئی لیکن شاہ محمد غوث گوالیاری مقام رضا سے نیچے آ گئے، کیونکہ اس پر تو صبر ہی صبر ہے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی صبر تھا، ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے میں پوچھتا ہوں میر پور خاص والوں، ارے کہاں شاہ محمد غوث گوالیاری، کہاں میری امت، آقا کی امت کا ایک ولی، اور کہاں میرے آقا کا نواسا؟ ارے شاہ محمد غوث گوالیاری نے چھڑی اٹھائی، نبی کی امت کے ولی نے چھڑی اٹھائی، 500 ڈاکوؤں کی گردنیں کٹ کر گر پڑی۔ ارے میں کہتا ہوں کہاں نبی کی امت کا ولی اور کہاں میرے آقا کا نواسا حسین؟ ارے انہوں نے چھڑی اٹھائی تو 500 ڈاکوؤں کی گردنیں کٹ کر گری۔ خدا کی عزت کی قسم، مقام حسین یہ ہے، رتبہ حسین یہ ہے، درجہ حسین یہ ہے، عظمت حسین یہ ہے۔ حسین کو چھڑی اٹھانے کی بھی ضرورت نہ تھی، اگر حسین ہوا میں انگلی لہرا دیتے یزیدیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے، ایک انگلی لہرا دیتے یزیدیوں کی لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ ارے ایسا ہو تو جاتا، پر ایسا کرنا نہیں تھا، اس لیے کہ حسین نے بتا دیا، ارے جس حال میں رب راضی ہے حسین اسی حال میں راضی ہے، ورنہ ایک انگلی اٹھ جاتی یزیدیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ میرا رب حسین کی میدان کربلا میں مدد کر رہا تھا، میرا رب حسین کی میدان کربلا میں مدد کر رہا تھا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ مدد یزید کی ہوئی، یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، جس طرح مولوی کھینچ کے یزید کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں یزید کے لیے کہ یزید جنت میں جائے۔ مجھے اس موضوع پر زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں صرف اتنا کہتا ہوں، اگر کوئی یزید کو کھینچ کر جنت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو سن، جنت نہ تیری ہے نہ یزید کی، جنت رسول اللہ کی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب